اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی تقریباً 157 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی تقریباً، کیونکہ ابھی اس کی کچھ باتیں چل رہی تھیں۔ اس میں ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ، پس وہ جو اس نبی پر ایمان لائیں، وعزروہ اور اس کی تعظیم کریں، ونصروہ اور اس کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی پیروی کریں جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس میں یہ کلام چل رہا تھا کہ نبی کی تعظیم کرنا یہ فلاح کا سبب ہے، اور معاذ اللہ نبی کی تعظیم کرنے میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کی تعظیم کریں گے تو اللہ کی تعظیم میں کمی آئے گی، معاذ اللہ بالکل غلط خیال ہے۔ نبی کی تعظیم بھی ہم صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو گویا کہ نبی کی تعظیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے ہو رہی ہے، لہٰذا اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں۔ اور جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ جو چیز نماز کے اندر شرک ہے وہ نماز کے علاوہ بھی شرک ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے اندر تو شرک ہو، نماز کے باہر وہ عبادت بن جائے، وہ اندر بھی شرک باہر بھی شرک، جو باہر شرک نہیں ہے وہ نماز کے اندر بھی شرک نہیں ہے۔ لہذا جب تعظیم نبی کا اللہ نے حکم دیا اور اس پر کامیابی کی بشارت عطا فرمائی، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں نبی کی تعظیم آ جائے، دل میں خیال آ جائے، یا نماز کے علاوہ، دونوں بالکل صحیح ہیں اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے یہ مشہور روایت سنی ہوگی، بڑی مشہور ہے، سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے آخری عمر مبارکہ میں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں تو دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو نماز میں ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی تعظیم کی خاطر ہٹنا چاہا تھا، تو نبی کریم نے اشارہ کر کے ان کو روکا۔ اگر نماز میں نبی کی تعظیم کا خیال لانا معاذ اللہ یہ شرک ہوتا تو کیا معاذ اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ارتکاب کر رہے تھے؟ یقینی سی بات نہیں۔ اور مصلی چھوڑ دینا نبی کریم کے لیے یہ تعظیم کی ہی تو علامت ہے، لہٰذا یہ تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے کہ یہ مطلقاً نبی کی تعظیم شرک نہیں۔ ہاں، اس انداز سے تعظیم کرنا کہ کسی اور نبی کے لیے تحقیر کا پہلو نکل رہا ہو، یا معاذ اللہ ایسی تعظیم کرنا کہ ہم نبی کو خدا سے بڑھا دیں، یہ قابل گرفت ہوتی ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت مت دو، اس کی شارحین نے یہی شرح بیان فرمائی کہ اس انداز سے فضیلت مت دو کہ میرے لیے بڑائی کا پہلو نکلے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے تحقیری پہلو نکلے۔ ہاں، ویسے اس انداز سے نبی کریم کی ثنا اور بڑائی بیان کرنا کہ کسی اور نبی کے لیے توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والے تمام جو اتنے گزر گئے ان کا بھی سردار ہوں، جو بعد میں آنے والے ہیں ان سب کا بھی سردار ہوں۔ تو یقینی سی بات ہے پہلے تو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، آپ فرما رہے ہیں میں ان کا سردار ہوں، لیکن خود بعض احادیث میں ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، یعنی فخریہ طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک تحدیث نعمت کے طور پر بحکم الہی اپنا مناقب نبی کریم نے بیان فرمایا اور میں بیان کر رہا ہوں جیسے نبی نے فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی نبی کی تعظیم کرنا یا اس طرح آپ کے فضائل بیان کرنا کہ کسی اور نبی کے لیے تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، یہ منع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا مبالغہ کرنا معاذ اللہ کہ وہ ایسا لگے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ان کو آگے بڑھا دیا گیا ہے، یہ مطلب صحیح نہیں ہوتا۔ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی نہ کوئی تعویل نکل سکتی ہے، یعنی جوازی پہلو نکل سکتا ہے، لیکن عوام ان کو سنتی ہے تو ایک عجیب و غریب خیال ذہن میں آتا ہے، اس قسم کے اشعار بھی عوام میں نہیں پڑھنے چاہیے۔ جیسے ایک مثلاً شعر ہے کہ خدا کے پکڑے کو چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے کو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب یہ عجیب و غریب شعر ہے کہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ خدا کے پکڑے کو چھڑائے محمد، کہ خدا اگر کسی کو پکڑ لے گا میدان معاشر میں تو نبی اس کو چھڑا لیں گے، محمد کے پکڑے کو چھڑا کوئی نہیں سکتا، یعنی معاذ اللہ اب اللہ تعالیٰ اگر نبی کریم کسی سے ناراض ہو گئے، گریب فرمائی، تو اللہ بھی اس کو نہیں چھڑا سکتا، بظاہر ایسا معنی نظر آتا ہے۔ اور یقیناً جب یہ شعر آپ عام عوام کے سامنے پڑھیں گے تو ان کے ذہن میں تو یہی تصور پیدا ہوگا، اس قسم کے اشعار عوام میں نہ پڑھے جائیں۔ حالانکہ شعر کی صحیح تعویل یہ ہے کہ اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد،
یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کی گرفت فرما دیتا ہے، فرماتا ہے میدان معاشر میں وہ مسلمان ہو، تو اللہ ہی اذن عطا فرمائے گا اپنے حبیب سے کہ اے حبیب آپ ان لوگوں کی سفارش کریں. جیسے مسلم وغیرہ کی روایت بکثرت ہیں، اور انشاءاللہ جب شفاعت کی کوئی آیت آئے گی تو اس پر ہم تفصیلی کلام مزید آپ کی خدمت میں کریں گے. تو گویا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتا ہے تو اسی کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چھڑاتے ہیں، جہنم سے چھڑاتے ہیں. اور محمد کے پکڑے کو چھڑا کوئی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نفرت سے منہ پھیر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی کریں گے، تو پھر یقیناً جس سے نبی کریم ناراض ہوئے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوگا. تو اب یہاں مقابلے میں اللہ کو لانا مقصود نہیں، بلکہ مقصد یہ کہ جب نبی ناراض ہوئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا، جب اللہ ناراض ہوا تو اب کون اس شخص کو چھڑا سکتا ہے، یہ کہنا مقصود ہے. لیکن اتنی لمبی تعویل عوام کیسے سمجھے گی؟ عوام تو یہ سمجھے گی کہ معاذ اللہ نبی اتنے قوی ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ پکڑے تو نبی چھڑا لیں، اور نبی پکڑے تو معاذ اللہ کوئی نہیں چھڑا سکتا، یعنی اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا. تو اس قسم کے اشعار نہیں بیان کرنے چاہیے، اور یہ ہمارے جاہل شعراء کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے نعت گو شاعر جو ہوتے ہیں، نعت لکھنے والے جو ہوتے ہیں، اور اسی طرح حمد وغیرہ لکھنے والے، یہ اکثر غیر عالم ہوتے ہیں. یہ مطلب بعض اوقات ایک چیز عقیدہ نہیں ہوتی لیکن اشعار کی شکل میں اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا اسلامی عقیدہ ہے، اور انتہائی گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں. میں معاذ اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ شعر لکھتا ہے وہ ضرور گمراہ کرے گا، یعنی غیر عالم شعر لکھے گا تو ضرور گمراہ کرے گا، لیکن میرے مشاہدے میں ہزارہا ایسے اشعار آئے ہیں کہ جن پر جب میں نے غور و تفکر کیا تو شرعی گرفتیں ہو رہی ہیں. لہٰذا ہماری دائرہ ادب میں رہ کر ایسے نعت لکھنے والوں سے گزارش ہے جو غیر عالم ہیں کہ آپ کوئی نعت یا حمد لکھنے سے پہلے آپ علم دین سیکھیے. اگر آپ علم دین نہیں سیکھیں گے اور اس کے بغیر آپ نے نعت یا حمد لکھی اور کسی مقام پر آپ کی کوئی شرع گرفت ہو گئی تو آپ کی کم علمی آپ کو کی نجات یا بخشش کے لیے عذر نہیں ہو سکتی. ایسا شخص جو غلط قسم کے اشعار لکھتا ہو، غیر عالم ہو، اس کے لیے تو شعر لکھنا ہی حرام ہے، حرام. اس لیے کہ وہ قوم کو گمراہ کرے گا، وہ غلط عقیدے کو اس طرح لکھ دے گا. میرے پاس ایک مسودہ چیکنگ کے لیے آیا، کسی نے بھیجا. الحمدللہ میں خود بھی شعر کا ذوق رکھتا ہوں اور میں مطلب چیک کر سکتا ہوں شرعی لحاظ سے بھی، اوزان وغیرہ، قافیہ وغیرہ کے اعتبار سے بھی. تو ایک کسی شخص نے اپنا اتنا سارا مسودہ بھیجا جس کے اوپر سب سے پہلے شعر لکھا تھا جس کا مفہوم اس طرح تھا کہ خدا کسی ذات کا نام نہیں بلکہ ایک تصور کا نام ہے. اب معاذ اللہ یہ صراحتاً کفر ہے، کیونکہ اللہ باقاعدہ ایک ذات کا نام ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہی نہیں، ایک تصور ہمارے ذہن میں ہے، اور ان صاحب نے وہ اندر پوری حمد اور نعتیں بہت ساری لکھی ہوئی تھی، اوپر یہ شعر لکھا ہوا تھا. تو یہ مطلب میں اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بار بار مشاہدے میں یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے، تو میں خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میں بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں، کہ میں نعتیں لکھ رہا ہوں، میں حمد لکھ رہا ہوں، اور بہت بڑی مطلب میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، عشق رسول کو عام کر رہا ہوں، لیکن پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور وہ شعر سننے والے بھی گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے بہت بہتر ہے کہ غیر عالم تو قلم اٹھائے نہیں. اگر اٹھانے کی جسارت کرے تو پہلے مطلب کسی عالم یا مفتی صاحب سے مشورہ کرے کہ میں اس تصور کو شعر کی شکل میں ڈھالنا چاہتا ہوں، کیا ڈھال لوں؟ وہ اس کا پہلو سمجھا دیں، اس کے بعد ڈھالیے، ورنہ آپ کے اوپر شعر لکھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ سے بچنے کا ضرور مکلف کیا ہے، خلاف شرع بات کو لکھنے سے بچنے کا ضرور مکلف کیا ہے. قابل گرفت ہو جائیں گے اور مصیبت آ جائے گی. لہذا معلوم یہ ہوا کہ نبی کی تعظیم کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن اس تعظیم کے اندر شرعی قیودات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا. اور اللہ نے فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور وہ اس نبی کی مدد بھی کریں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً مدد فرمانے والا ہے، لیکن مخلوق بھی مدد کرتی ہے. اور مخلوق سے غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہمیشہ شرک نہیں ہوتا. یہ وہیں پر شرک ہوگا کہ جب ہم کسی مخلوق کو معاذ اللہ فاعل حقیقی سمجھ کر اس سے مدد طلب کریں، ورنہ مدد طلب کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. بلکہ خود اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا. مفسرین نے اللہ کی مدد سے مراد دین کی مدد لی ہے، لہذا بامحاورہ یا تفسیری ترجمہ یوں بنے گا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا.
تو معلوم یہ ہوا کہ بندوں کی امداد یہ ہمیشہ ممنوع نہیں ہوتی ہے، یہ وہیں پر ممنوع ہوگی جب ہم قواعد شرعیہ کا لحاظ نہ کریں، قیودات شرعیہ کو پھلانگنے کی کوشش کریں، حدود شرعیہ کو پھلانگ جائیں، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ ورنہ دائرہ شریعت میں رہ کر اگر غیر اللہ سے امداد طلب کی جائے تو یہ ہر جگہ ممنوع نہیں ہوتی ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ بات نبی کی چل رہی ہے، کیونکہ قرآن کا تذکرہ ساتھ میں مزید آ گیا کہ اور وہ لوگ اس نور کی پیروی کریں جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ فلاح کے لیے جہاں نبی کی تعظیم ضروری ہے، نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، نبی کی جو اس زمانے میں تھے انہوں نے امداد کی تو امداد کرنا دین کی ضروری تھا، وہیں پر قرآن عظیم کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی اور بہن درس حاصل کریں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عشق رسول کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے رہنا، ان کی نعتیں لکھنا، ان کی نعتیہ محافل میں شرکت کرنا، اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہم نے کافی کام کر لیا۔ یا جیسے میلاد مصطفیٰ کا موسم آیا، ربیع الاول آیا تو لائٹنگ کر لی اور مطلب کھانے وغیرہ کھلا دیے، اور اس کے بعد وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کو بھول جاتے ہیں۔ اب قرآن کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اعمال جو مستحبہ ہم نے کیے یہ شاید ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ زبان سے ایک سبحان اللہ کہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے، لیکن یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر ہم نے یہ ذہن بنایا کہ ہم فرض کو چھوڑ دیں، واجب کو چھوڑ دیں، سنت کو چھوڑ دیں اور ان مستحبات کو اختیار کر کے یہ سوچیں کہ ضرور یہ مستحبات ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے چاہے ہم فرض پورے کریں نہ کریں، یہ غلط ہے۔ قرآن کی پیروی کرنی ہوگی، اور قرآن کی پیروی یقیناً اس طرح ہو سکتی ہے کہ پہلے ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اپنا محاسبہ کریں اور پھر اس کو عملی طور پر اپنے اوپر نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ چند اعمال اپنی مرضی کے منتخب کرنے کے بعد اور معاذ اللہ اپنی مرضی کا ہی نتیجہ بھی مرتب کر لیا جائے کہ ایسا ہی ضرور ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ترک کر دیا جائے، قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا جائے، عمل کرنے کی طرف بالکل توجہ نہ کی جائے، نماز قضا کی جائیں، نہ بیع کے احکام معلوم، نہ نکاح کے احکام، نہ نفقہ کے احکام معلوم، نہ اجارے کے احکام معلوم، کوئی چیز نہ سیکھی جائے اور بس ایک نعتیہ محفل میں آپ شرکت کر لیجئے، نجات ہو جائے گی۔ یہ کسی نے بھی ہمیں مطلب اسلام کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بالکل کوئی ترغیب نہیں دی ہے، یہ عوام کا ذہن ہے اور عوام اس پر چل رہی ہے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ اپنا رویہ تبدیل کریں۔ خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کی تعظیم اپنے مقام پر، نبی کے دین کی مدد اپنے مقام پر، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور شرعی تقاضا بھی ہے اور وہ قرآن عظیم کی پیروی ہے۔ اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، اور مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں شارٹ کٹ، ہم مشکل نہیں چاہتے، مشکل چیزیں ہمیں بہت پریشانی کا شکار کرتی ہیں۔ اگر ہم بولیں جی قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں، عمل کریں، گناہوں سے بچیں، تو شاید مطلب زبان سے نہیں لیکن عمل سے ظاہر کریں گے، اتنی مشکل باتیں نہ کریں، کوئی آسان سی بات بتائیں، ایک محفل میں بیٹھیں نجات ہو جائے گی، ایک کھانا کسی غریب کو کھانا کھلا دیں بس اپنی بخشش ہو جائے گی، ایسی کوئی باتیں ہمیں بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر اپنی رحمت کا اظہار فرماتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بخشتا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت کا بھی اشارہ فرمایا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے عمل کا حکم دیا، قرآن پاک کی اتباع کا حکم دیا۔ لہذا اللہ کے حکم کو معمولی سمجھ کر چھوڑ کر اور ہم یہ سمجھیں کہ بس اب اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں نتیجہ فراہم کر دے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ پر توجہ کرنا ضروری ہے، اور وہ اس نور کی پیروی کریں جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، تو یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم سب کی طرف رسول ہوں، یعنی ایسا رسول ہوں جو تم سب کی طرف بھیجا گیا۔ کون اللہ تعالیٰ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون،
تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ جو غیب کی خبر دینے والا ہے اور بغیر پڑھے ہوئے ہے، یعنی کسی سے اس نے اکتساب نہیں کیا، جیسے امی کی وضاحت ہم نے پہلے کی۔ وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور اس کی باتوں پر، اس کے کلمات پر، اور تم اس نبی کی پیروی اختیار کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت دیتا ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی کہ بنی اسرائیل میں سب کے سب برے نہیں تھے، بلکہ بعض ایسے بھی تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو ہدایت کی تلقین کرتے تھے اور اسی کے ساتھ انصاف فرماتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اچھے اعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اچھے لوگوں کی اوصاف اور ان کی مدح و ثنا قرآن عظیم میں بیان فرمائی۔ لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے، محبوب فرماتا ہے، ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی بارگاہ میں ہم بھی محبوب اور مقبول ہو جائیں۔ برے اعمال کر کے اپنے نفس کو تسکین دینا، شیطان کو معاذ اللہ راضی کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ نفس و شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لینا یہ انسانی کمال ہے، اور اسی کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلوں میں گروہ گروہ، یعنی جو بنی اسرائیل تھے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جس وقت اس کی قوم نے اس موسیٰ سے پانی کو طلب کیا، ان اضرب بعصاک الحجر، کہ وہ پتھر پر اپنے عصا کو ماریں۔ یہ جب فارغ ہو کے وادی تہ میں پہنچے تھے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم نے فریاد کی کہ قحط سالی بہت زیادہ ہے، پانی یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانی عطا کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی بارگاہ میں اپنی حاجات پورے کرنے کے لیے سوال کرنا یہ عین اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عمل ہے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، خود قرآن سے ثابت ہے۔ اذ استسقاہ قومہ، جس وقت ان کی قوم نے موسیٰ سے پانی طلب کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے اللہ سے کیوں نہیں طلب کیا، موسیٰ سے کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو تعلیم دی تھی کہ جب کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہو تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو اس کا خیال رکھتا ہے، اسے انعامات سے نوازا ہوتا ہے، تو اس بندے سے کسی بات کا سوال کرنا یہ دراصل اللہ سے ہی مانگنا ہے، یہ اس بندے سے طلب کرنا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس عقیدے کے ساتھ کسی غیر اللہ سے طلب امداد کی جائے کہ یہ اصل میں یہ خود نہیں دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور یہ نیک بندہ وسیلہ بن جائے گا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے ہی نہیں کہا کہ پانی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، بارش وہ برساتا ہے، پانی وہ عطا فرماتا ہے، دریا وہ چلاتا ہے، ہوائیں وہ چلاتا ہے، تم اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ ایک معجزے کا اظہار فرمایا، نہ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی قوم اگر آپ سے کہہ رہی ہے تو آپ ان کو سمجھائیے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تعلیم دی کہ اچھا اگر آپ کی قوم آپ سے پانی طلب کر رہی ہے تو آپ عصا ماریے اور پانی جاری کر دیجئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پانی کو طلب کرنا یہ یقینی سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کنواں کھودنے میں ماہر تو نہیں تھے کہ چلیں امداد جو ہے ما تحت الاسباب ہو جائے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جو امداد طلب کی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ما تحت الاسباب، ایک ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب کا مطلب تو یہ کہ ایسی مدد طلب کرنا جو دنیا کے اندر کسی سبب کی ساتھ مدد کی جائے، مثلا ہم کسی سے پیسے مانگ لیں تو یہ ما تحت الاسباب ہوتی ہے کہ ہم ایک دنیا میں اللہ نے سبب پیدا کیا وہ ہم طلب کر رہے ہیں، اور ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دنیاوی اسباب سے بالا تر ہو، جیسے کسی بزرگ سے کہنا جی مجھے شفا دے دیں، اور بغیر مطلب کسی دوائی وغیرہ کی شفا دے دیں، یہ ما فوق الاسباب ہوگی۔ یہ امداد بھی جائز ہوتی ہے لیکن قیودات کے ساتھ، اس پہ انشاءاللہ ہم کل مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔